وہ بالی تھی، اتنی خاص تو نہیں تھی، کالی کلوٹی سی، مگر نقش اتنے تھیکے کہ نظر پھسل جائے۔ اس پر اس کا مسکرا کر بات کرنا سمجھو بونس پوائنٹ تھا۔ چاچے رحیمی کی دھی تھی اور اینٹوں کے اس بھٹے پر میرے ٹک جانے کا واحد سبب تھی۔ خیرپور کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہاں سے تعلق تھا میرا، سانول نام تھا میرا۔ 1 سال سے مفرور تھا گاؤں سے، ٹھکانے بدلتے بدلتے شہر کے اس بھٹے پر مزدوری مل گئی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ ساری عمر سر جھکا کر یہیں لگا رہوں گا، مگر پھر بالی پر نظر پڑی۔ 20 سال کی تھی وہ، مجھ سے 3 سال چھوٹی، مگر یارو جادوگرنی تھی وہ۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ پہلی نظر میں وہ بالکل ہی عام سی لگتی تھی، پھر دھیرے دھیرے آپ اس کے سحر میں آتے جاتے، اور ہوش تو تب آتا جب اس کا طلسم آپ کے گرد محبت کی بیل بن چکا ہوتا۔ میرا حال بھی ایسا ہی ہو گیا تھا یارو، اس لیے بالی سے اظہار کرنے میں دیر نہیں لگائی، مگر بالی کا رد عمل عجیب تھا۔ سانول، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو بہت اچھا ہے، پر میں تیرے واسطے نہیں بنی۔ میں اس بات پر بھڑک اٹھا۔ کیا مطلب بالی؟ تو سب سے ہنس ہنس کر بات کرتی ہے، سب کو دیکھ کر تیرا چہرہ کھل اٹھتا ہے، نہیں نا؟ تو پھر تو مان کیوں نہیں جاتی کہ تو بھی مجھ سے؟ بالی نے میری بات پوری ہونے سے قبل کہا، سانول، ہم مزدور کی بیٹیاں، بھٹی پر کام کرنے والی کی اولادیں بالکل اینٹوں کی طرح ہوتی ہیں۔ حالات کی تپش ہمیں مزین تو کر دیتی ہے، مگر ہم نہیں جانتی کہ ہم نے کہاں کس کے ساتھ جڑنا ہے۔ میرا بابا بھٹے پر ہی پیدا ہوا تھا، میں بھی یہیں پیدا ہوئی ہوں، اور شاید یہیں مروں۔ تم اپنی زندگی میری جیسی کے لیے کھوٹی نہ کرو۔ اس کے لفظ تھے یا خنجر، زخمی کر رہے تھے۔ بالی، نصیب لکھنے والے نے ایسا ہی سب میرے ساتھ بھی کیا۔ میرے اپنے تھے، گاؤں تھا، زندگی تھی۔ وہ کمینہ بہنوئی نشے سے مجبور ہو کر بہن کو بیچنے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تو اس کے سر پر سریا دے مارا۔ وہ بس ایک جان ہارا اور میں سب ہار گیا۔ اب میں قاتل ہوں، مفرور ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اس کڑی دھوپ میں تم میری زندگی کا اکلوتا سایہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، سخت، کھردرا لیکن جاندار ہاتھ۔ وہ کانپ رہی تھی، پھر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ کھلکھلا کر ہنسنے والی بالی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سانول، سانول، میں بھول گئی تھی کہ محبت کرنے والے ایسے ہی ضدی ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کب اندر ہی اندر میں بھی تم سے محبت کرنا سیکھ چکی ہوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے محبت ہم جیسوں کو مل بھی پاتی ہے یا نہیں۔ ابا جوانی تک اس چولہے میں جھونک چکا ہے، اب بھی ہمارا قرض نہیں اترا، پھر وہ تم سے میری شادی کرنے پر کیوں گھرآمدہ ہوگا؟ والی کا اظہار محبت جاں فضا تھا، مگر اس کے لہجے کی بے کسی ایک آنکھ نہیں بھائی مجھے۔ بالی، میں ہوں نا تیرا سانول، ایک ایک پائی جوڑ کر تیرے بابا کا قرض چکاؤں گا۔ اگلے لمحے وہ میری باہوں کے مضبوط گھیرے میں تھی اور میرا دل نئی ذمہ داریوں کے گھیرے میں تھا۔ اگلے 6 ماہ عجیب تر تھے۔ میں نے اتنا کام کیا کہ میری کمر میں درد رہنے لگا۔ بمشکل 3 سے 4 گھنٹے نیند اور 20 گھنٹے مشقت۔ دھوپ نے رنگ جھلسا دیا تھا، مگر بالی کی مسکراہٹ میری ساری تھکان اتار دیتی تھی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب میں نے چاچے رحیمے کے قرض کی آخری پائی بھی بالی کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اس دن بالی بہت خوش تھی، مجھے باہوں کا گھیرا ڈالے مستقبل کے سہانے سپنوں کے لیے پر امید تھی۔
کل اس نے ابا کے ہاتھ پر سارے پیسے رکھ دینے تھے اور ابا سے میرے لیے بے باک ہو کر بات کر دینی تھی۔ چاچا رحیمہ کیوں انکار کرتا؟ اس کی دھی رانی بھی بیاہی جاتی اور داماد کی صورت میں اسے ایک کماؤ پوت بھی میسر آ جاتا۔ اس کی سرشاری مجھے بھی دو آتشا کر رہی تھی، مگر پھر میں نے اپنے اوپر قابو پایا۔ وہ رات ساری سپنوں میں گزری تھی اور اگلی صبح ٹھیکیدار کے زور زور سے چلانے پر میں بیدار ہوا تو ایک روح فرسا خبر میری منتظر تھی۔ بالی بھٹے پر موجود نہیں تھی، اور تو اور چاچا رحیمہ بھی غائب تھا، اور ٹھیکیدار چلا چلا کر 20,000 کو رو رہا تھا جو 2 دن پہلے بالی نے قرض لیے تھے۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ ٹھیکیدار سے میں نے چاچے رحیمے کے قرض کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے زمین پر خلائی مخلوق ہوں میں۔ ابے سائیں، کاہے کا قرض؟ اس سسرے کو تو سال بھی نہیں ہوا تھا یہاں۔ کمینے نے وعدہ کیا تھا بالی سے شادی کا، اب نہ بالی کی خبر ہے اور نہ ہی اس کمینے کی۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر میں کاٹو تو لہو نہیں کہ مصداق چپ چاپ لٹا پٹا کھڑا اپنے انجام پر انگش بدندہ تھا۔ بالی، اس کی مسکراہٹ، اس کی اداسی، اس کی جھلملاتی آنکھیں، ہنستے ہنستے رو دینا، روتے روتے ہنس دینا، اس کا وہ آتشی لمس، زندگی میں پہلی بار خود کو دھوکہ دینا مجھے برا نہیں لگا، اور دل نے بڑی شدت سے تمنا کی کسی اور مقام پر یوں ہی بے وقوف بنا بالی کی باہوں میں خود کو دھوکہ دیتا رہوں۔ اب حال یہ ہے کہ بالی کے تذکرے پر مسکرانے لگتا ہوں، ہنسنے لگتا ہوں، اور کبھی کبھار آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ کمینی، اپنا جیسا کر گئی مجھے۔